والدین مجھے ڈاکٹروں کو دکھانے لگے کہ ہماری ہنستی کھیلتی بچی کو اچانک یہ کیا روگ لگا ہے، لیکن وہ جانتے نہ تھے کہ جو روگ مجھے لاحق تھا اس کا کوئی علاج نہیں۔ شیردل کالج سے ہی نہیں، اپنے گھر سے بھی چلا گیا۔ خدا جانے اس کی منزل کہاں تھی۔ اگر وہ اپنے شہر میں ہوتا تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، معافی مانگ کر دل کی خلش کو مٹا ڈالتی، لیکن یہ بھی تو ممکن نہ رہا تھا۔ باجی کے یہاں ان کی گود بھرائی کی رسم ہوئی، ہم کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ امی نے چلنے پر اصرار کیا اور مجبوراً جانا پڑا۔ وہ دولہا بھائی کے عزیز بھی آئے ہوئے تھے، ان میں اس کا دوست ندیم بھی تھا۔ یہ میری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ موقع ملا تو میں اس کو کہا کہ شیردل کہاں ہے؟ کہنے لگا دبئی گیا تھا، اب واپس آ گیا ہے، کیا میری بات کرا سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، کل تم ہمارے گھر 4 بجے آ جانا۔ میں نے اس کی دعوت کی ہے۔ تقریر میں میرا دل نہ لگ رہا تھا، میں بھری محفل میں اکیلی اکیلی تھی۔ ندیم نے میری کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے کہا مریم لگتا ہے کچھ مسئلہ ہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں اپنے دل کا احوال کسی پر کھولنے سے ڈرتی تھی۔ دوسرے روز پھوپھی کے گھر گئی تو شیردل میرے سامنے تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ کیسے اس سے ندامت کا اظہار کروں، معافی طلب کروں۔ ہمت کر کے جب اس کو مخاطب کرنا چاہا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ شاید وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا کہ بات نہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ میں سوچ کر آئی تھی کہ آج اس سے دل کی بات ضرور کروں گی۔ میں اس کا تلخ لہجہ تو برداشت کر سکتی تھی، لیکن منہ پھیر لینا میری برداشت سے باہر تھا۔ تب ہی فوراً پھوپھی جان کمرے کے چلی آئیں اور خوب روئی۔ کچھ دیر بعد جب منہ دھو کر واپس آئی تو حال میں سب کھانے میں مصروف تھے۔ کسی نے میری آمد کا نوٹس نہیں لیا، مگر ندیم نے شیردل کو کچھ کہا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا ہاں میں خاص طور پر اسی وجہ سے آئی ہوں، میں تم سے۔ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ کہو، اس نے ڈھارس مندانے والے لہجے میں بات کی۔ ایسی کیا بات ہے جو تم اس قدر ہچکچا رہی ہو؟ وہ دراصل میں تم سے معافی مانگنا چاہ رہی تھی۔ اس روز میں نے جانے کیوں تم سے اس قدر زیادتی کی کہ تم نے کالج آنا چھوڑ دیا۔ اور چھوڑو، بھول جاؤ اس بات کو۔ میں نے کالج آنا چھوڑا، دنیا تو نہیں چھوڑ دی نا۔ اس روز کی بات کو بھلا کر اور کوئی بات کرو۔ اور تو کوئی بات نہیں، میں نے آنسو پوچھے۔ اچھا سنو، اگلے ہفتے میرے گھر پر ایک تقریب ہے اور تم کو ضرور آنا ہے۔ ایسا سمجھ لو کہ میری سالگرہ ہے، ضرور آنا، میں شدت سے تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ مخصوص ادا سے مسکرا دیا تو میرے سارے غم دھل گئے۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرے گا۔ گھر آئی تو پاگل سی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ساری رات آنکھوں سے نیند دور رہی۔ سوچ نہ سکتی تھی کہ جس دوری کو میں کبھی نہ ختم ہونے والی مسافت سمجھتی تھی وہ پل بھر میں مٹ جائے گی۔ گویا شاعری کا پیار سچا تھا۔ دکھ ملنے کے باوجود اس نے مجھ کو نہ بھلایا۔ وقتی طور پر منہ موڑا تو اس کا سبب کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن کا انتظار کرنا تھا جب
اس نے گھر پر بلایا تھا اور اس دن کے آنے میں کئی دن باقی تھے جن کو کاٹنا میرے بس میں نہیں تھا، مگر اس شخص سے پیار کرنا تو میرے بس میں تھا جس کو میں نے کھو کر پایا تھا۔